دل مستر قسط نمبر 5 لیٹ سٹارٹ۔ ماضی: نبیہہ نے خود کے پاس موجود ساری ڈاکیومنٹ محتشم ابراہیم کو میل کر دی تھیں، مگر آج پورے 20 دن ہو چکے تھے اور محتشم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان ڈاکیومنٹس کو دیکھ چکا ہے کہ نہیں۔ پھر کیا سوچا اس نے؟ وہ کیا کرے گا اس معاملے میں؟ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور نبیہہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ملک ہاؤس جا کر محتشم سے رابطہ نہیں کر پائے گی، اس لیے یہیں سے اس کام کو کسی کنارے لگا کر ہی وہیں جانا چاہتی تھی۔ خوب سوچ بچار کے بعد نبیہہ نے سیل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر محتشم ابراہیم کے سیو کیے نمبر پر کال ملائی۔ محتشم ڈرائیونگ کر رہا تھا جب ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر دوسرے ہاتھ سے سیل اٹھایا اور اسکرین پر نک چڑی کے الفاظ جگمگاتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اوکے کی۔ السلام علیکم، محتشم ابراہیم اسپیکنگ۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے اپنی مخصوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نبیہہ عباسی بات کر رہی ہوں۔ جی مس نبیہہ، کہیے کیسی ہیں آپ؟ اور مجھے یعنی کہ اپنے دور کے رشتہ دار کو کیسے یاد کیا؟ کیا ہم سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں؟ نبیہہ نے اس کی غیر سنجیدگی پر غصہ دباتے ہوئے تحمل سے کہا۔ بالکل، لیکن کیا؟ لیکن کچھ نہیں، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹ سینڈ کیے تھے۔ جی، آپ نے دیکھے؟ وہ دیکھ چکا ہوں، پھر سے مختصر جواب آیا۔ تو اب آگے کیا کرنے کا سوچا آپ نے؟ مس نبیہہ، آپ نے جو ڈاکیومنٹس بھیجے تھے میں انہیں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ اور وہ بے چینی سے بولی۔ اور یہ کہ وہ ڈاکیومنٹس، وہ ثبوت کسی بھی پاورفل انڈسٹریل یا بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ان ثبوتوں کی مدد سے آپ اخبار میں تو چند لائنیں لکھ سکتی ہیں، لیکن کسی بھی سورس کو یوز کرتے ہوئے ملک سلطان پر کوئی کیس نہیں چلا سکتی، کیونکہ ان ثبوتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے گا۔ میں نے وہ ثبوت بہت مشکل سے اکٹھے کیے تھے محتشم ابراہیم۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیکار ہیں، وہ ہیلپ فل ہیں، مگر اس طرح سے نہیں کہ ان کی بیس پر ہم کسی مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوا سکیں۔ تو پھر اب؟ محتشم کی بات سن کر وہ افسردگی سے بولی۔ پھر اب کچھ نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ملک سلطان سے؟ جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے 10-15 دن تک وہ آپ کے آفیشیل فادر ان لا ڈکلیئر ہونے والے ہیں۔ وہ ایک مجرم ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ مجرم تو اور بھی بہت سے ہیں ہمارے گرد، کیا آپ سب کو سزا دلوانا چاہتی ہیں؟ ہوں گے، لیکن میرا پہلا ٹارگٹ ملک سلطان ہی تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے بارہا اپنے جرموں کی تردید کی بجائے تصدیق کر چکے ہیں۔ میری مانیں تو چھوڑیں یہ سب اور اپنی آنے والی لائف پر توجہ دیں۔ یہ ہیرا پھیریاں، یہ بے ضابطگیاں، غیر قانونی دھندے، اٹس آل کرپشن۔ ہمارے ملک میں ہر دوسرا بندہ کرپٹ ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بزنس مین ہو یا بڑا۔ یہ سب جرم ہمارے ہاں سر عام کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے دکاندار نہیں ہوتے جنہیں میں اور آپ 2-4 دن میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں۔ ایسے مجرموں کو پکڑوانے کے لیے ٹیم ورک اور مکمل فوکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کہیں جا کر کئی مہینوں اور سالوں کی محنت کے بعد ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے ان کے گریبان تک جا سکیں۔ محتشم کی اس لمبی سی تقریر نے نبیہہ کو مزید مایوس کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، وہ بے دلی سے بولی۔ آپ خفا ہو گئی ہیں؟ نہیں، نبیہہ نے میں پرومس نہیں کرتا، لیکن جو مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ اس معاملے میں مجھ سے بہت سے لوگوں کی مدد درکار ہوگی اور ان سب لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے، جو فی الحال میرے پاس بالکل بھی نہیں۔ ایکچولی مجھے کچھ پروجیکٹس کے ان ایکسپیکٹڈ آرڈرز آ چکے ہیں اور میں ان آرڈرز کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوں۔ جیسے ہی فرصت ملتی ہے میں اس کیس کو لے کر مزید ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے اپنی شادی کا انویٹیشن نہیں دیں گی کیا؟ وہ پھر سے غیر سنجیدہ ہوا۔ جی، آپ ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی آپ کے آنے سے، مسکرا کر بولی۔ اگر میرے آنے سے آپ کو واقعی خوشی ہوگی تو پھر میں ضرور آؤں گا۔ جی بالکل، آپ ضرور آئیے گا۔ میں فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی، وہ آہستگی سے کہتی کال ڈراپ کر گئی۔ لگتا ہے اب تو جانا ہی پڑے گا، آخر کو نک چڑی کی بذات خود انویٹیشن دیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا، جو بات کے دوران سائڈ پر پارک کر چکا تھا۔ نبیہہ، آج تمہارا برائڈل ڈریس لینے جانا ہے، الہان سے بات ہوئی تھی میری، تم اس کے ساتھ جا کر اپنی اور اس کی پسند سے لے آنا، رائنا نے نبیہہ کو کہا، جو بکس ریکس کے سامنے کھڑی کتابیں آگے پیچھے کر رہی تھی۔ میری اور اس کی چوائس کبھی بھی ایک نہیں رہی ہے، اس لیے آپ خود ہی لے آئیں جا کر۔ نبیہہ، شادی تمہاری ہو رہی ہے اور تمہیں بالکل بھی انٹرسٹ شو ہی نہیں کر رہی۔ لڑکیاں تو اپنی شادی کو لے کر اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں،
مجھے اس قسم کی شاپنگ سے سخت الرجی ہے، آپ جانتی تو ہیں، جہاں ساری شاپنگ آپ نے کی ہے تو یہ بھی خود ہی کر لیں، وہ بیزاری سے بولی۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے نبیہہ، رانا نے سمجھانا چاہا۔ ضروری تو نہیں، کچھ لوگ کی 2 بار بھی تو ہو جاتی ہے، وہ عام سے انداز میں بولی۔ کاش کہ نبیہہ کو اندازہ ہوتا کہ اس کی عام انداز میں کہی گئی بات اس کے ہی سامنے آنے والی ہے تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کہتی، مگر انسان کو معلوم ہی کب ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی کا۔ نبیہہ کی بات پر رانا نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹکتی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی نبیہہ منع کر چکی ہے تو اب کم از کم کوئی بھی انسانی طاقت اسے برائڈل ڈریس لانے کے لیے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ پلک جھپکتے ہی دن گزر رہے تھے اور آج مہندی اور مایوں کا فنکشن تھا۔ ساری ارینجمنٹ عباسی ہاؤس کے لان میں کی گئی تھی، جہاں الہان ملک کی فیملی نے مہندی لے کر آنا تھا اور پھر سارا فنکشن یہی کیا جانا تھا۔ نبیہہ اپنے کمرے میں ہی تھی جب ہاشم عباسی اس کے پاس آئے تھے۔ میری بیٹی کل رخصت ہو رہی ہے، میں نے سوچا کچھ دیر ہم باپ بیٹی مل کر باتیں ہی کر لیں، وہ افسردگی سے کہتے بیڈ پر نبیہہ کے سامنے ہی بیٹھے۔ باپ کی بات پر نبیہہ انہیں دیکھتی اداس سے مسکرا دی۔ واہ، میں آپ کو بہت مس کروں گی بابا کی جان، بابا سے زیادہ دور نہیں ہوگی، اس لیے جب دل چاہے ملنے آ جایا کرے گی۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے نبیہہ کے ہاتھ تھامے۔ باپ کی لمس پر وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ چند منٹ بعد ہاشم عباسی نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور محبت سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ I will miss you and it's much difficult for me. No, it's not difficult, my doll. چند دن ٹف لگے گا، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ الہان بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھنے والا ہے، اور ملک کی تم ٹینشن ہی مت لو، وہ اوپری تم پر غصہ کرتا ہے ورنہ تم اسے بھی بہت عزیز ہو، وہ تسلی دیتے ہوئے مسکرائے۔ اور میں اپنی بیٹی کو تو جانتا ہی ہوں کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، جو مجھے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ جو بھی جھگڑے ہیں، جو بھی شکایتیں ہیں، وہ سب تم یہیں چھوڑ کر جاؤ گی اور وہاں ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوگی۔ وہ پیار سے سمجھاتے بالکل ایک ماں ہی لگ رہے تھے۔ جی، نبیہہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ایک بات؟ کون سی؟ نبیہہ نے سوالی نظر سے باپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹی کو مجھ سے شادی کا کون سا گفٹ چاہیے؟ آپ کی دعائیں، وہ فوراً سے بولی۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گی، بس پھر مجھے بھی ہر لمحہ آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، وہ محبت سے کہتی ان کے کندھے سے لگ گئی۔ میری بیٹی اتنی صابر کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ شرارت سے بولے۔ بابا، وہ خفگی سے ان کے بازو پر ہاتھ مار کر بولی۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان، ہاشم عباسی نے مسکراتے اس کے گرد بازو پھیلا کر سر پر بوسہ دیا۔ نبیہہ مغرب کی نماز کے ساتھ نوافل پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب نوک کر کے رائنہ عباسی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نبیہہ، یہ تمہارا آج کا ڈریس ہے، جلدی سے پہن کر ریڈی ہو جاؤ، بیوٹیشین آ رہی ہے کچھ دیر میں۔ جی، نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے شاپنگ بیگ سے ڈریس نکالا۔ پیلے رنگ کا خوبصورت سا ڈریس تھا جس پر گولڈن کلر کا نفیس کام ہوا تھا۔ میں یہ پہنوں گی؟ وہ شرٹ ہاتھ میں کپڑے پکڑے سوالیہ نظروں سے رانا کو دیکھتی بولی۔ ہاں، یہ تمہارا مہندی کا ڈریس ہے، تم یہی پہنو گی۔ Is there any issue؟ پر میں تو ایسے ڈریسز نہیں پہنتی ہوں، آپ جانتی تو ہیں۔ نبیہہ، جو تم اب تک نہیں پہنتی آئی ہو وہ تمہاری بیچلر ڈریسنگ تھی، جینز اور کرتا۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، لہٰذا تم اب ایسی ہی ڈریسنگ کرنی ہے، اس لیے اس بات پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ نبیہہ نے ناک پھلا کر ہوں کہا اور کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں کب لڑکیوں والے شوق پیدا ہوں گے، اس میں رانا اس کے ناک پھلانے پر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نبیہہ چینج کر کے واپس کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو خالص لڑکیوں کی ڈریسنگ میں دیکھنے لگی۔ لگ تو اچھی رہی ہوں ویسے، وہ مسکرا کر دوپٹے کو سر پر سیٹ کر رہی تھی جب نوک کر کے ایک الٹرا موڈ گرل روم میں انٹر ہوئی۔ ہائے نبیہہ، آئی ایم نازنین۔ اوہ، آئیں پلیز، نبیہہ نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ آپ ریڈی ہیں تو پھر میں میک اپ سٹارٹ کرتی ہوں۔ جی، نبیہہ سر ہلا کر خاموشی سے آئینے کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ نازنین نے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے چند ہی منٹوں میں اسے خوبصورت سی مہندی کی برائڈ بنا کر دوپٹہ سیٹ کیا اور چند لفظوں میں نبیہہ کی تعریف کر کے اپنا سامان سمیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نبیہہ نے خود کو آئینے میں دیکھا، اتنی ہلکی پھلکی تیاری سے بھی وہ اس قدر بدل چکی تھی، نبیہہ کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی خود ہی ہے۔ وہ خود کو دیکھتی مبہوت سی کھڑی ہوئی جب رانا اندر آئیں۔ واو، لکنگ سو پریٹی۔ رانا کی تعریف پر نبیہہ نے شرما کر سر جھکا دیا۔ سو سویٹ نبیہہ، وہ نبیہہ کی شرمیلی مسکان پر کھل کر مسکرائی۔ نبیہہ کا شرمانا رانا کے لیے یقیناً نیا تجربہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خوشیوں سے نوازے، سدا خوش رہو، اس نے نبیہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھینکس۔ اوہو، رونا نہیں بالکل بھی، رانا نے اس کی آنکھوں میں جھلملاتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ نبیہہ نے آنسو اندھیری پیتے ہوئے سر جھکا دیا۔
بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا نظر بد سے بچائے۔ ابھی تم کمرے میں ہی رہو، کچھ دیر تک الہان کی فیملی آ جائے گی تو پھر تمہیں باہر لے کر جائیں گے، تب تک تم کچھ کھا پی لو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ شور ہوں، نبیہہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نبیہہ کے کندھے کو پیار سے ہپکتی باہر چلی گئیں۔ نبیہہ نے ٹشو سے آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی اسے نہ جانے کس رخ لے جانے والی تھی، وہ بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نبیہہ کو کمرے میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا مگر اسے باہر لے جانے کو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اکتا کر اٹھتی ونڈو پین کے سامنے آ کھڑی ہوئی جہاں سے لون کا مکمل نظارہ اس کے سامنے تھا۔ الہان کی فیملی آ چکی تھی، شاید ابھی ابھی آئی تھی، اس لیے سب ابھی مل ملا رہے تھے۔ مہندی کے گانے کی بول نبیہہ کے کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ افسردگی سے کھڑی وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو سفید کپڑوں کے ساتھ گلے میں پیلے پٹے ڈالے کسی گانے پر ڈانس کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ پلٹ کر واپس بیڈ تک آئی، دل میں عجیب سی سنسنائی چھائی ہوئی تھی۔ آج وہ یہاں ہے اپنے گھر، کل وہ وہاں ہوگی الہان ملک کے گھر۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا ہم لڑکیوں کے ساتھ کہ جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا۔ اپنا گھر، اپنا گھر۔ وہ ہتھیلی پر انگلی سے یہی الفاظ درج کیے جا رہی تھی۔ جب بے چینی اور گھٹن بڑھ گئی تو وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے روم فریج کی طرف بڑھی مگر فریج میں پڑی بوتل خالی تھی۔ بوتل واپس رکھتی خود ہی کچن سے پانی لینے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آنکھوں میں آئی نمی بار بار رستے میں نظر آتی تھی، چیزوں کو دھندلا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس جا کر اس نے ہتھیلی سے آنکھوں کو زور سے رگڑ ڈالا اور جھکے سر سے زینے پر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ پاؤں لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے واپس اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ نبیہہ اس ساری سچویشن میں خوف زدہ اور ساکت سی سامنے والے کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے اس کے سینے سے لگی اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر پلر کی اوٹ پہ کھڑے احمد سیال نے یہ سین بخوبی اپنے سیل فون میں کیپچر کر لیا تھا۔ چند منٹ بعد نبیہہ خود کو کمپوز کرتی پیچھے ہوئی نظریں اٹھا کر اس مسیحا کو دیکھا جس نے اسے اتنے برے طریقے سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مبہوت سا بنا، پلک جھپکائے ایک ٹرانس کی کیفیت میں، ایسی کیفیت جو جکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور شاید وہ اسی کیفیت میں جکڑا ارد گرد سے بیگانہ نبیہہ کی گلابی چہرے، سرخ ناک اور آنکھوں میں خوف اور نمی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نبیہہ کی سرگوشی پر محتشم ہوش میں آتا چونکا۔ ہاں جی، وہ بوکھلاتا جلدی سے نظریں جھکا گیا۔ آپ کب آئے، کیسے ہیں آپ؟ نبیہہ خود کو مکمل طور پر کمپوز کر چکی تھی، دل کی دھک دھک اور گرنے کا خوف بھی کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ رانا آنٹی بتا رہی تھی شاید آپ نہ آ پائیں، شادی میں آپ اپنے پروجیکٹس میں بہت مصروف ہیں اس لیے۔ کاش کہ میں واقعی نہ آ پاتا۔ وہ سر جھکائے نبیہہ کے پیروں کو تکے جا رہا تھا جو گولڈن اور وائٹ کمبینیشن کی سینڈلز میں بہت اچھے اور بھلے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نبیہہ نے محتشم کی خاموشی پر اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن۔ جی آنا تو مشکل ہی تھا پر مجھے اسلام آباد میں 1-2 کام تھے اس لیے چکر لگ گیا تو سوچا آپ کو بھی شادی کی مبارکباد دیتا جاؤں۔ وہ بھی نظریں جھکائے بات کر رہا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ ایک بار اگر نظر اٹھ گئی تو قیدی بننے میں دیر نہیں لگے گی، اور وہ قیدی ہی تو نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھینکس، نبیہہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد پر شکریہ ادا کیا۔ میں چلتا ہوں اب، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ وہ جلدی سے کہہ کر بنا نبیہہ کا جواب سنے جلدی ہی سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ نبیہہ نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا، کیا یہ واقعی وہی محتشم ابراہیم تھا جو کال پر شرارت سے اس کی باتوں کو مذاق بناتا تھا؟ کیا ہوا؟ اسے عجیب سا کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا، اور باتیں بھی ساری نظریں جھکا کر کی؟ حیرت ہے، اتنے کانفیڈنٹ بندے کا یہ ری ایکشن۔ وہ وہیں کھڑی سوچوں میں گھوڑے دوڑا رہی تھی جب الہان کی بہنیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ اس طرح سے اسٹیچو بنے کیوں کھڑی ہو؟ الہان تو باہر ہے لون میں اور تم یہاں اس کی سوچوں میں مگن کھڑی ہو۔ سمن نے شرارت سے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں آپا، میں تو بس پانی لینے نکلی تھی۔ مان لیا بھائی، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الہان تو پہلے ہی تمہارا دیوانہ، کہیں تمہیں دیکھ کر آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دے۔ کیوں سمر؟ بالکل آپا، سمر نے مسکرا کر بڑی بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ یہیں کھڑی ہیں، ابھی چلیں؟ نبیہہ کو لون میں لے کر سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی آ رہی ہیں، رانا کے نیچے سے آئی پکار پر سمن بلند آواز میں کہتی نبیہہ کو تھام کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نبیہہ پیاس سے گلے میں اٹکتے کانٹوں کو نظر انداز کرتی سر جھکا کر اپنی دونوں نندوں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ سنسان سی سڑک پر گاڑی سائڈ پر پارک کیے وہ سر اسٹیئرنگ پر گرائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اچانک؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خود کو اتنے محتاط طریقے سے لے کر چلنے پر بھی وہ یوں اس طرح ایک چھوٹے سے لمحے کی قید میں آ جائے گا۔ وہ اس نگ چڑی کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، پھر اب کی بار ایسا کیا خاص تھا اس میں جو نہیں، مجھے خود کو اس لمحے کا قیدی نہیں بننے دینا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ محتشم ابراہیم سنبھالو خود کو، وہ عجب بے چینی سے سینے پر ہاتھ پھیرتا خود کو دلاسا دے رہا تھا۔
مگر دل تھا کہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے محتشم نے لمبے لمبے سانس لیے، یوں جیسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ پھر اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لایا۔ پانی کے چند قطرے ہتھیلی پر گرا کر منہ پر مارے اور چند گھونٹ پانی کے اندر اڈیلتے پر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر اس نے پانی سے بھری بوتل خالی کی اور بوتل سائیڈ پر اچھال دی۔ خود روبوٹ کے سے انداز میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی زاویے میں بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر اس نے گردن کو ورزش کے انداز میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھمایا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتہ دے رہے تھے کہ خود کو کمپوز کر چکا ہے۔ میں جو یوں مرمٹا تم پہ، اس لیے نہیں کہ تم حسن کی مورت ہو، اس لیے کہ تم سادگی میں قیامت ہو۔ اوف اللہ!